أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک چھوٹا بچہ جب کوئی بات کرتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. پھر جب گھر کا مالک بات کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر جب شہر کا مالک کوئی بات کرتا ہے پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. علاقے کا گورنر،
صوبے کا گورنر جب کوئی بات کرتا ہے وہ بات اور بڑی ہو جاتی ہے، ملک کا صدر یا حاکم جب کوئی بات کرتا ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ سوچو احکم الحاکمین جب کسی کی تعریف کرے تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ واہ واہ، بے شک، واہ واہ، خوبصورت بات کی، کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، واہ میرے نبی واہ کیا اخلاق ہیں آپ کے، یعنی تو کیا اخلاق ہوں گے، یعنی اتنا کچھ سہ کر بھی آپ کچھ بھی نہیں بولتے، کتنے خوبصورت اخلاق ہیں، یعنی جس اللہ تعریف کر دے جس تو یہاں وسیم اللہ تعریف کر رہا ہے کچھ لوگوں کی، اور وہ انبیاء نہیں ہیں، وہ عام لوگ ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کیا بات ہے ان گھروں کی اور کیا بات ہے ان گھروں میں رہنے والوں کی کہ ان میں بڑے بڑے تاجر ہیں، ان میں بڑے بڑے حکام ہیں، ان میں بڑے بڑے پیسے والے ہیں، روزانہ وہ تجارت کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ مجھے نہیں بھولتے، ان کے دل ایسے ہیں ہر وقت میری یاد سے منور رہتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ کے پاس ان کا غلام ایک گھوڑا لے کر آیا، اچھا، تو یہ آج میری بات سن کر تم بھی حیران ہو گئے، جب میں نے سنی تھی پہلی بار میں بھی حیران ہو گیا تھا، یہ کن تاجروں کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ تو وہ جابر بن عبداللہ کے پاس لے کر آئے، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا اور پوچھا، غلام نے کہا جی 300 درہم میں بات ہو گئی ہے، تو جس کا گھوڑا تھا آپ نے اس کو دیکھ کر کہا اگر میں تجھے اس کے 400 درہم دے دوں تو برا تو نہیں مانے گا؟ اس نے کہا حضرت مطلب میں کیوں برا مانوں گا؟ کہا اگر میں اس کے 500 دے دوں؟ حضرت غلام حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، 800 درہم تک لے گئے، 800 درہم اس کو دیے اور وہ چلا گیا۔ غلام نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں آپ، کیوں مارکیٹ کا بیڑا گرک مارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ تیرے سامنے اگر کوئی سودا ایسا آئے جس کی قیمت تیرے سامنے کم بتائی جائے لیکن وہ مہنگا ہو تو اس کو اس کی قیمت دینا۔ یہ گھوڑا 800 درہم سے بھی زیادہ مہنگا تھا، میرے پاس تو تھے 800 درہم، میں نے اس لیے صرف 800 درہم ہی دیے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وسیم کی گاڑی خریدنی ہے، میں نے گاڑی مجھے پسند ہے، یار وسیم اس یہ تو آگے سے بھی لگی ہوئی ہے، اس کا تو شیشہ بھی خراب ہوا ہے، یار اس کے تو ریڈیٹر میں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ اب وسیم کو پتا ہے کہ یہ گاڑی مجھے پسند ہے اور میں اس میں نقص نکال رہا ہوں، جہاں اس نے قیمت کم کرنی تھی اندر ہی اندر کہہ رہا ہے زندگی بھر 1 روپیہ کم نہیں کروں گا اس کو۔ اس کے برعکس میرے نبی نے فرمایا سودا ایسے کرو۔ وسیم بھائی بہت خوبصورت گاڑی ہے، ویری ویل کیپٹ، ویری ویل ڈن، مجھے پسند ہے۔ وسیم بھائی آپ اتنے مانگ رہے ہیں، پیسے تھوڑے کم ہیں، دے دیں گے تو ممنون رہوں گا اور اس گاڑی کا خیال رکھوں گا، نہیں بھی مجھے بیچنا چاہیں گے تو کہیں گے چلو یہ میری گاڑی کا اچھا خیال رکھے گا، پیسے کم کر کے مجھے بیچ دیں گے۔ یہ وہ تاجر ہے جس کو ہم مومن کہتے ہیں، جس کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کے دلوں میں میں رہتا ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم ایسے تھے، ہم لوگ وسیم بھائی ہم ایسے تھے
ہم ایسے تاجر تھے۔ ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ میں ملیشیا گیا، وہاں مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی آپ لوگ تو چائنیز کے قریب رہتے ہیں، سنگاپورینز کے قریب رہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے ہمارے پاس کچھ مسلمان تاجر آج سے ٹھیک 150 سال پہلے آئے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بچے بیٹھ کر تو چاول آٹا دال میں جو ہمارے تاجر پتھر ڈالتے تھے ان کو نکالتے تھے، نکال کر ان کو صاف کرتے تھے اور وہی چاول آٹا دال اسی قیمت پر مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ تھوڑے دن بعد انجمن تاجران جو تھی وہاں کی، انہوں نے جا کر بادشاہ کو شکایت لگائی۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کو جب سزا دینے لگا، کیونکہ بات یہ پھیلائی گئی کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، جب ان کو سزا دینے لگا تو وہاں کی پبلک آ گئی اور وہاں کی پبلک نے بتایا کہ ہمارے جو تاجر ہیں وہ تو ہم پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ اجنبی آئے ہیں، یہ پتھر نکال کر ہم کو مال بیچ کر دیتے ہیں۔ بادشاہ اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے پوچھا تم کس دین پر ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین اسلام پر ہیں۔ بادشاہ نے کہا آج کے بعد میرا دین اسلام ہے اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کا دین مسلمان ہے۔ ایک دن کے اندر 1,20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ ہاں یہ ہے اللہ کو نہ بھولنا۔ نماز نہ چھوڑو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو میرے دوستو، یہ تمہارا انفرادی فعل ہے، لیکن جب اللہ کے بندوں سے معاملات کرو تو خدا را یہ سوچو، یہ یاد رکھنا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ ہاں مجھے ایک دن مولوی طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں میں فجر کے وقت گھر سے مسجد سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس نے اپنی مالٹے کی ٹوکری اپنی ریڑھی پر ایسے انڈیلی ہوئی تھی، اس میں سڑے ہوئے مالٹے تھے اور وہ اپنی ریڑھی پر ایسے کھڑا ہوا تھا، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے ہیں میں نے قریب جا کر بولا بابا جی کیا ہوا؟ کہا منڈی سے یہ ایک کریٹ میں مالٹے کا لے کر آیا تھا، اوپر جو مالٹے تھے وہ تازے تھے، نیچے سارے سڑے ہوئے مالٹے ہیں۔ میں ایک دن کے اندر اپنی اس ریڑھی پر جو مالٹے بیچتا ہوں اس سے میرے بچوں کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، آج میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، جب اس ملک میں رہنے والے ایسے ہوں تو کیا امید کرتے ہو اللہ رحم دل حکمران بھیجے گا؟ اللہ بارشیں آپ کو تب دے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی، اللہ بارش تب دے گا جب ضرورت نہیں ہوگی، جب ضرورت ہوگی بارش نہیں برسے گی، اللہ مال بخیلوں میں بانٹے گا، ایسے حکمران دے گا جو نہ تمہارے بچوں پر رحم کھائیں گے اور نہ تمہارے بوڑھوں کے ساتھ شفقت کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، آؤ میں اور آپ عزم کریں اور عزم کر کے ایسے تاجر بن جائیں، ایسے تاجر بن جائیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، سحر کا وقت، اور اس وقت جتنی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس وقت اللہ کے فضل سے اگر کوئی مسلمان سانس بھی لے رہا ہے تو وہ اس وقت تسبیح کر رہا ہے، سانس بھی لینا اس کا اس وقت تسبیح سے مترادف ہے، کیونکہ اس وقت اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔
یہ چند وظائف ہیں جو چند مشکلات جو ہمارے بھائی وغیرہ بہنیں وغیرہ جن سے گزرتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی خیر کی ایسی بات نہیں ہے جو اس امت تک نہیں پہنچائی، اور کوئی ایسا شر کی بات نہیں ہے جس سے حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ مسعود بھائی پشین سے لکھتے ہیں کاروبار مسلسل خسارے کا شکار ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک تو میں یہ تھوڑی سی بات بتاؤں گا کہ مسعود بھائی ہلکا سا صدقہ کرو کہ صدقہ دفع بلا ہے، یہ میرے نبی کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کم و بیش الفاظ ہیں، تھوڑا سا صدقہ اور یا نافع، اے نفع پہنچانے والے، کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں، یا سارا دن چلتے پھرتے یا نافع میری مدد فرما، یا نافع میری مدد فرما، اے نفع پہنچانے والے میری مدد فرما۔ کسی کہ کوئی ماں پڑھنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اتنا ہی مجرب ہے، اتنا ہی فائدہ مند ہے، بیوی پڑھنا چاہے شوہر کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اجاز بھائی فرماتے ہیں قصور سے میں ناجائز طریقے سے روزی کمانا چاہتا ہوں، میں جائز طریقے سے روزی کمانا چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات لوگوں کی محتاجی ناجائز سمتوں میں لے جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ جائز رزق کی طرف مائل رکھے اور آسانی رکھے۔ اس کے لیے اللہ والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق سے مستغنی کر، اے اللہ اللہم انی اسألک، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما مخلوق سے۔ تو یا مغنی 100 دفعہ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو جائز معاملات میں ہی رکھے گا۔ عمران بھائی نیو یارک سے لکھتے ہیں میں ملازمت کے لیے امریکہ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں یہاں کا ماحول مجھے دین سے دور نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کو پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وسیم میں نے اس دعا کا اتنا فائدہ دیکھا ہے، میں نے میری وہ زندگی جب میں میوزک چھوڑ چکا تھا اور میں اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگا رہتا تھا، یقین کرو یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ دعا میں کتنا پڑھتا تھا، کیونکہ شیطان کے وسوسے اتنے ہوتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ دعا میں پڑھا کرتا تھا، یا مقلب القلوب میرا دل بدل دے، یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اکبر بھائی بھاول نگر سے پوچھتے ہیں کہ طبیعت میں ہر وقت بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہر نماز کے بعد اس کو 11 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، آپ کی اللہ بے چینی دور کر دے گا۔ یقین کرو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے بغیر سکون چین اطمینان نہیں ملتا۔ آخر میں نعیم بھائی حالہ سے پوچھتے ہیں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں پر عمل نہیں کر پاتا، یہ مسنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام فرمائیے۔ وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ ذرا اسکائپ کالر سے بات کریں اور خوش آمدید کہیں، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبی الدین رحمانی صاحب۔ کیا بات ہے سبی بھائی کی، کیا بات ہے سبی بھائی کی، ماشاءاللہ نعت وہ سبی بھائی شاعر سبی بھائی خوش رہیے۔ اور ذرا ایسی اسنا میں ذرا اسکائپ کالر سے بھی چٹ چیٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اوکے یہ تو کہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تو کہیں کسی گھر کی بالکنی پہ یا کہیں آؤٹ ڈور ہیں، آپ کہاں ایگزیکٹلی اس وقت اور کس شہر میں ہیں؟ رائٹ ناؤ آئی ایم ان لوئسبرگ ورجینیا، اور باہر بیٹھی ہوں اس لیے آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہے ڈیک پہ بیٹھی ہوں۔ زبردست، ورجینیا سے کال ہے جی اور لائیو۔ اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے؟ دن کا سما لگ رہا ہے مجھے بھی آپ جی شام کا ٹائم ہے 5:30، شام کے 5:30 آلموسٹ، شام کے 5:30 بج رہے ہیں۔ از اٹ ریننگ دیر؟ آپ نے امبریلا رکھا ہوا ہے ساتھ؟ نو اٹس جسٹ سن کے لیے۔ اچھا، ہمیں تو اتنا سن میں تو ہم ایسے ہی نکل آتے ہیں، تو ہے ہی نہیں، برائے نام بھی نہیں ہے۔ تو جی وہاں پر کیسا جا رہا ہے رمضان؟ وہاں پر کیسا ہوتا ہے، کیا روٹین ہوتا ہے؟ یہاں پہ صبح اٹھتے ہیں 3:30 بجے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر آئی تھنک 4:10 پہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یو گو ٹو ورک اینڈ اسٹف، اور پھر
شام کے ٹائم 8:30 پہ روزہ کھلتا ہے. اوہ اچھا, ہم سے بڑا جی. روزہ ہے بھائی. تقریباً روزہ تو ہم بھی اتنے بجے اختیار کرتے ہیں اور یہاں تقریباً ہم اس سے 1-1.25 گھنٹے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے رمضان میں ٹیل می سم تھنگ اسپیشل, جو کہ رمضان میں اگر وہاں پہ کوئی یونیک اس طرح کی چیز ہوتی ہے, ہر جگہ کا اپنا کوئی ایک ہوتا ہے نا, رمضان کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے. سو از دیر اینی تھنگ اسپیشل اباؤٹ ورجینیا ان رمضان؟ رمضان میں یہاں بیسکلی افطاریہ سب سے اسپیشل ہوتی ہے, بیکاز you know everybody is working so you hardly get time to meet up. So رمضان میں ایسے ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم سب ٹائملی گھر ہوتے ہیں, تو افطاریز پہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, ایسے مل بھی لیتے ہیں ایک دوسرے سے, تو that's something very special. رائٹ, اوکے. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام ورجینیا. اور ہمارے شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے تالیوں کی صورت میں بہت سارا پیار, بہت ساری محبتیں, اور وہاں پر موجود جتنے پاکستانی ہیں, جتنے مسلمان ہیں, سب کو ہمارا بہت بہت آپ سلام بھی دیجیے گا. تو سبھی بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور ہمارے جو میزبان نعت خواہ ہیں, ہمارے ساتھی, ظاہر ہے ان کے بغیر ادھورا ہوتا ہے شان رمضان کا سیٹ. تو کیا خیال ہے یہاں سے آغاز کیا جائے, پھر آپ کی طرف آئیں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ بسم اللہ. تو کس کلام سے آغاز کیجیے گا سبھی بھائی کے ہوتے ہوئے؟ آج تو الحمدللہ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں, تو انہی کا لکھا ہوا, انہی کا پڑھا ہوا وہ کلام کہ میں جب بھی الحمدللہ حرم شریف جاتا ہوں تو لبوں پہ خود ہی جاری ہو جاتا ہے, اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں سب مل کر. اور میں نے کئی لوگوں کو وہ کلام پڑھتے سنا اور ہر کسی کو گنگناتے سنا, تو اس کلام کو اللہ نے ایسی پذیرائی عطا کی ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں دل چاہتے ہیں بس حرم پاک میں جلدی سے پہنچ جائیں اور طواف کریں, خانہ کعبہ کا دیدار کریں, غلاف کعبہ سے چمٹ کر روئیں, اللہ کے حضور دعائیں مانگیں, اور بہت کچھ, بہت ساری ہماری وہاں کی برکات حاصل کریں. میں جب طواف کر رہا تھا تو میں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ کلام سن رہا تھا, اور اس کے الگ لطف لے رہا تھا اس کا الگ. تو میں آڈینس سے بھی گزارش کروں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ سبھی بھائی بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ملائیں اس کلام میں. تو ہم آغاز کر رہے ہیں, سبھی بھائی اس کلام کا اختتام کریں گے. منفرد ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. سبھی بھائی کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, مل کر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی عطا سے بلوا لیا ہے, مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے. اپنی عطا سے بلوا لیا ہے, مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے. پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور تیرے حرم کی کیا
تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی غور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی غور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی آج تو مفتی آ گیا سبھی بھائی کے ہوتے ہوئے یہ کلام اور پھر مقطع سبھی بھائی نے پڑھ دیا کیا کہنے یہ اللہ اکبر کی صداؤں کا فیض ہے بے شک ماشاءاللہ بے شک اللہ نے اس میں رنگ بھر دیے تو سبھی بھائی اب جب کعبے کی رونق اور کعبے کے منظر پر بات ہوئی ہے تو پھر کیا ہی بہتر ہے کہ یہ دعا کر لی جائے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو واہ 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 یہ جن لمحوں میں ہم ہیں اور جس کیفیت میں ہم ہیں کوئی عجب نہیں کہ اس لمحے میں یہ سچائی کے ساتھ صدا حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ جائے اور اسی یقین کے ساتھ جنید بھائی ہم نے اکثر پڑھا اور اکثر انعام پایا عجیب آج پھر انہی نم پلکوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مل کر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی